حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر آزمائش کو خوشی سے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جنہوں نے نمرود کے سامنے بتوں کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کا اعلان کیا۔ ابراہیم وہ جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کا دوست۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ کیا چلتا آ رہا ہے جو مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوئش، کرسچن اور مسلم تینوں مانتے ہیں، اس لیے ان ریلیجنز کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجنز۔ تو اب ہم اپنے مین مقصد کی طرف آتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بتانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تھی اور آپ اولاد سے محروم تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کو اولاد کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ کا بیٹا ہوا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا، جو کہ بعد میں پیغمبر ہی بنے تھے۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل سے ہے۔ شما کا مطلب سن اور آئل کا مطلب اللہ کے مترادف ہے، کیونکہ آپ کی دعا سن لی گئی تھی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی حضرت حاجرہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد ملی ہے، تو ان کو یہ بات بہت دکھ بھری پہنچی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں کو میری نگاہ سے دور کر دیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری، لیکن بارگاہ خدا سے آپ کو حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو میدان میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اس جگہ لے آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے۔ اس وقت یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں تھا، ایون کہ ایک انسان بھی۔ آپ ان کو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی دے کر جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے آواز دے کر پوچھا کہ آپ ہمیں اس صحرا میں اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے آپ سے سوال کیا، کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر آپ نے انہیں جانے دیا۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو اپنا بیٹا اور بیوی نظر نہ آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب میں نے اپنی ایک ہی اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں وہاں چھوڑ دی۔ اے میرے رب ہمیں تا قیامت قائم رکھ۔ بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف اور ان کی روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ ان کھجوروں اور پانی کے مشکیزے سے کچھ دن آرام کرتی رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی اور بھوک کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے وہ صفا پہاڑی پر چڑھی اور دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جو ہماری مدد کرے، لیکن جب کچھ نہ تلاش ہوا تو پھر وہ مروہ پہاڑ پر چڑھی۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ دیکھ کر اتنا پسند کیا گیا کہ بیت اللہ میں آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ حضرت حاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ اور 7ویں چکر پر جب انہوں نے آ کر دیکھا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور اسے چشمہ برآمد ہو گیا اور وہاں سے پانی نکلتا رہا، اور یہ وہ چشمہ ہے جہاں آب زمزم آج بھی موجود ہے اور مسلمان اس پانی کو پی کر شفا حاصل کرتے ہیں۔ ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی یہ چشمہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی ہے۔ حضرت حاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اسی ٹائم بچے کو پانی پلایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی سنائی، اے حاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو جرا نام کا قبیلہ یہاں پر آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا بچپن اسی قبیلے کے درمیان میں گزارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ یہ خواب مسلسل ان کو 3 راتوں تک آتا رہا، پھر آپ کو یقین آ گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر یہ سارا خواب آپ نے اپنے بیٹے کو سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اگر میں اس خواب کی تکمیل کرنا چاہوں تو تم کیا رائے دو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایک نیک انسان ہیں، آپ اپنے خواب کی تعمیل کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا پائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو 3 دفعہ روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا وار اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام پر کیا کہ ان کے جا کر ذہن میں ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اکلوتی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، ہمارا ابراہیم ایک ہی تو بیٹا ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ پھر ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت ابھارنے لگا۔ ان کے ذہن میں ڈالا کہ اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور آپ کی نسل بھی اسی سے ہی چلنی ہے اور آپ کی عمر بھی اب بہت بڑی ہو چکی ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बेटा मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, ये मेरे पास उसकी अमानत है, वो जिसे चाहे हुक्म दे हम उसके ताबे हैं और फरमाबरदार हैं। इससे इब्लीस को सख्त हार महसूस हुई। फिर उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि मैं इस पर राजी हूँ। मेरे बाबा को ख्वाब आया कि वो मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं और पैगम्बरों की ख्वाब झूठी नहीं होती। और कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 3 बार शैतान पर कंकर बरसाए, जो कि आज भी खाना काबा जाते वक्त लोग करते हैं, जो सुन्नत रमी कहलाती है। फिर आप जब कुर्बानी करने लगे, ये वो वक्त था कि सारे फरिश्ते, सारे अंबिया सब जमीन पर आए और ये मंजर देख रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे और आंखों पर उनके पट्टी थी ताकि वो अपने बेटे को देख ना सके, वो चलाते रहे लेकिन चाकू अपना काम ना कर सका। उन्होंने अपने दिल में कहा, मेरे इस्माइल की गर्दन तो इतनी नरम है तो ये छुरी क्यों नहीं चल रही। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत से एक बछड़ा ले जाओ और हजरत इस्माइल की जगह उसको रख दो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, जब उनके हाथों पे गरम गरम खून लगा तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कुर्बानी उनकी हो गई है। जब इन्होंने आंखों से पट्टियां हटाई तो उन्होंने देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं और जो उन्होंने ज़बह किया वो एक बछड़ा था, यानी बकरा या दुम्बा जो भी हम कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो ये वजह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हम कुर्बानी करते हैं। यही हमारे नबी ने भी हमें बताया कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में और उनकी सुन्नत की पैरवी करते हुए हम ये कुर्बानी करते हैं। ये होती है ईद उल अदा की कुर्बानी। उनकी जिंदगी का पहलू हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में किसी भी चीज की कुर्बानी से दरिया न किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये हयात मुबारक हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत और यकीन का कैसा मेयार होना चाहिए और इसी राह पर चलकर हम भी अल्लाह ताला का कुर्ब यानी अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली इस्लामिक वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मैंने बनानी तो कोई और वीडियो थी लेकिन ईद उल अदा आ रही थी तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तो ये वजह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हम कुर्बानी करते हैं।